لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال معاذ الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر إن بطش ربك لشديد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے مرتبہ پیار محبت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھو. اللهم صل كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوست اور بزرگوں، عزیز نوجوان میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی دو آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، سرگنبد کے مکی، کالی کملی والے، سنہری جالی والے، محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو امت کا درد دے کر، امت کی فکر عطا فرما کر، امت کا غم عطا فرما کر، امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ عزیز میرے بھائیوں، ہماری جو مجلس چلتی تھی 2 مہینے میں ایک مرتبہ، جس میں سورہ یوسف کو میں نے شروع کیا تھا، اور بیچ میں بڑا لمبا چوڑا وقفہ ہو گیا، جس کی وجہ سے میں بھی سورہ یوسف کہاں چھوڑی تھی، اور آپ لوگوں کو بھی بھول گئے ہوں گے کہ سورہ یوسف کہاں تک ہم نے سنی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو بات میری زبان سے کہلوائے، اللہ میرے کو اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے کہانی یا قصہ احسن القصص قرآن نے کہا ہے کہ اس میں بہت سارے عبرت اور بہت ساری چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ اس میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتلا دوں کہ آپ کو پورا تازہ ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کر ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا کہ ابا جان میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ خواب کسی کو بیان نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے، یہاں سے ایک بات اپنے کو سیکھنے کی ملی، ایک پوائنٹ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کوئی نعمت دے، اس پر اللہ کا کیا کرے، بولو زور سے شکر ادا کرے، اس کو لوگوں کے سامنے جتلائے نہیں، لوگوں کے سامنے اترائے نہیں۔ جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے وہ نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں گے، تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے کو شکر ادا کرنے پر تمہاری نعمتوں میں اللہ زیادتی کر دے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کو یاد کریں گے اور لمحہ لمحہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت آپ سے چھینے گا بھی نہیں، اور اسی نعمت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اور آج میرے اندر اور آپ کے اندر یہ ہے کہ جیب میں 10 روپے نہیں ہو اتراتے گھومتے ہو، کچھ بھی نہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں بہت کچھ ہوں۔ شیطان اسی راستے سے آتا ہے جس راستے سے انسان کو بھٹکانا ہوتا ہے، انسان کو گمراہ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے انسان ایک نیکی کرتا ہے، کسی اللہ کے راستے میں دینے کی توفیق اللہ دے دیتا ہے اسے، کہ یہ نعمت میں اللہ کے راستے میں مجھے دی ہے اللہ نے، تو اس میں سے چند روپیے، چند پیسے، چند دینار، چند درہم، کوئی چیز، آج ہم کون سی چیز صدقہ کرتے جو میرے دل پہ سے اتر گئی، جو مجھے نہیں بھاتی ہو، میرا کوئی کام نہ ہو اس بات کا، اس چیز کا کوئی کام نہ ہو، تو کہتے چلو نے موسیٰ بیلہ نے آپ نے جو نہیں انہوں کام کھے جائے، آپ نے پسند تو شاید۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ مال دو جو تمہیں سب سے زیادہ
پسند ہیں. اب عزیزوں میرے پیاروں، اس میں بہت سارے مسائل میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں، کتنا بتاؤں. حالانکہ میں بیان کرنے آنے سے پہلے میں نے کہا کہ آج سوچ کے میں کچھ آیا نہیں، پتہ نہیں کیا کروں گا. اب آپ کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری زبان سے کہلوا رہا ہے، دل پر الہام کر رہا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو عطا کیا ہے اور مجھے اور آپ کو جو پسند ہے اس میں سے اللہ کو دینا ہے. بس جس سے میرا دل بھر گیا. میرے پاس زکوٰۃ کا پیسہ تھا، میں نے دے دیا. میرے پاس بیاج کا پیسہ تھا، میں نے لوگوں کو مدد کر دی. یہ تو مسلمانوں تمہاری چیز کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کو فرض فرمایا. اب زکوٰۃ کے علاوہ جو آپ اللہ کے راستے میں، جو دل نہ کہے گا، دماغ اپیل نہیں کرے گا آپ کو. آپ کے پاس مثال کے طور پر 50 روپے ہیں آپ کے جیب میں، اور کوئی اللہ کا بندہ آپ کو ضرورت مند لگا اور آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ 10 روپے دے دے، 40 روپے تو استعمال کر لے، تو اس وقت آپ کا ذہن کہے گا، دل تو کہے گا، دل اچھی بات کو ہمیشہ اپیل کرتا ہے. اس وقت دماغ کہے گا، ہمارا ذہن کہے گا کہ اس کو 10 روپے دے دے گا تو یہاں سے تو اسٹیشن جائے گا تو آپ کا رکشے کا بھاڑا نکل جائے گا، آپ کے آٹو کا بھاڑا نکل جائے گا، تو 10 روپے وہاں دینے سے اچھا بولو آٹو کا بھاڑا نکل جائے. تو شیطان یہیں سے آپ کو نیکی کی طرف سے کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے. اور آپ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز دو. آج سب لوگ یہ کہتے ہیں مول صاحب کو اتنا دیتا ہوں پھر بھی میری روزی میں برکت نہیں ہوتی، میرے حالات نہیں ہٹتے ہیں، میرے پر ایک حالات کے بعد دوسرا حالات، تیسرے حالات پر حالات گرتے جا رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مسلمانوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مجھے پیسہ پسند تھا، جو پیسہ پاک تھا، وہ میں نے اللہ کے راستے میں نہیں دیا. ہم نے بیاج اور زکوٰۃ اور صدقہ خیرات ہم نے دیا راستے میں، لیکن اللہ کو جو میرے لیے رکھا تھا وہ اللہ کو میں نے نہیں دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مجھے یاد آ گیا اچانک. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مالدار آدمی حضرت موسیٰ کی ملاقات کو آ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جب کوہ طور پر جائے، جب اللہ تعالیٰ سے بات کرے فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کہ آپ جب جائے کوہ طور پر اور اللہ سے بات چیت کرے تو میرا ایک پیغام ہے، میرا ایک میسیج ہے، میرا ایک میسیج پہنچانا ہے. بولے کون سا میسیج، کون سا پیغام ہے؟ تو کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مجھے نعمتیں دی ہے بس کر دے، اب مجھے نہیں چاہیے. بولو اب کوئی بندہ ایسا ملے گا؟ ارے بولو زور سے. ایک دکان ہوئے تو پہلے مول صاحب کے لیے کہ کیسا دعا کرو نا ایک دکان کھیجیے. اب ایک دکان ہو جاتی ہے تو پھر واپس آئے گا 1 مہینے کے بعد، کیسا صاحب آپ کی دعا سے ایک دکان تو ہو گئی، دعا کرو نہیں لڑکی کے لیے بھی ہو جائے، دوسری دکان بھی ہو جائے. انسان بڑھتا چلا جائے گا لیکن یہ نہیں کہے گا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اس میں سے جتنا میں مہینے کماتا ہوں اس میں 10% اللہ کو دیتا ہوں میں. یہ کوئی نہیں کہے گا اللہ ماشاءاللہ. میں سب پر انگلی نہیں اٹھاؤں گا، میں تو ایک عام بات کر رہا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ ملا بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں مجھ پر ہے، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، اب میں نہیں رکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ سے جا کر کہہ دیجئے کہ اب بس کرے، اب مجھے نہیں دے، میرے پاس بہت نعمتیں ہیں. بولے ٹھیک ہے کہہ دوں گا. دوسرا آدمی ملا جو بالکل غریب تھا، اس کے پاس پہننے کے کپڑے بھی نہیں تھے، جس نے اپنی شرمگاہ بھی چھپائی تھی تو پتوں سے اور مٹی سے چھپائی تھی. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما، کوئی کرم فرما رہے، میری روزی کا اسباب غیب سے اسباب پیدا فرما رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کی ریکویسٹ کہاں بھیجی؟ بولو بھائی سپریم کورٹ. اللہ تعالیٰ کو بھی کہا کہ اللہ تیرا ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیری بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں، اب بس کر دے. مجھ سے بولو بھائی سنبھالا
نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کہہ رہا ہے کہ بس کر دے، اس کو کہہ دے میرا ناشکری کرنا شروع کر دے۔ کیا کرنا شروع کر دے؟ میری ناشکری کرنا شروع کر دے، تیری نعمت آہستہ آہستہ کیسے ہوتی چلی جائے گی؟ کم ہوتی جائے گی۔ اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے اور جس نے اپنی شرمگاہ بھی پتوں سے چھپائی ہے، جس نے اپنی شرمگاہ بھی مٹی سے چھپائی ہے، اس کو کہو موسیٰ علیہ السلام، اس میرے بندوں کو کہو کہ اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اب تمہارا دماغ کیا کہے گا؟ بتاؤ۔ اب میرے پاس 50,000 کا میں مالک ہوں مثال کے طور پر، اور ہمارے خواجہ بھائی کروڑوں کے مالک ہیں، تو میں یوں کہوں خواجہ بھائی آپ اللہ کا شکریہ ادا کرو یا اللہ کی نافرمانی کرو؟ بولے نہیں، میں اللہ کو اتنا سارا دیا ہے تو میں اللہ کی کیسے نافرمانی کروں؟ اور مل کو کوئی کہنا ہے کہ مول صاحب آپ 4 ویل لے لو، آپ بنگلہ بنا دو، تو بھائی میرے پاس کہاں سے پیسے آئے؟ میں تو غریب آدمی۔ ان دونوں کے اندر مثال میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو ایک ناشکری میرے زبان سے نکلی، یہ تعریف نہیں کی اللہ کی، میں نے کیا کہا؟ میں غریب بندہ ہوں، مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے، میں کیسے لا سکتا ہوں؟ یہ اشارتاً کنایتاً ظاہر میں اس نے ناشکری نہیں کی، لیکن بولو بھائی پردے کے پیچھے اللہ کی کیا کی؟ میں نے ناشکری کی۔ جو ہے اس پر کیا کرو؟ اللہ کا شکر۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا چلے جائے گا، اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرو گے اور نافرمانیاں کرو گے، اللہ نے بات کو یہاں ختم نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے ان عذابی لشدید، پھر یاد رکھنا میری پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دونوں کو پیغام سنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مالدار کے لیے جس کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں اس کو کہا ہے کہ تو اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام وہ میرے نبی، جس اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، دنیا کی ہر نعمت میرے پاس ہے، میں اس اللہ کی کیسے ناشکری پیدا کروں؟ حضرت یوسف علیہ السلام بھی کہاں باپ کے پاس سے کنویں میں گئے اور کنویں سے مصر کے بازار میں آئے، اور مصر کے بازار سے بولو زلیخا کے محل میں گئے۔ اب زلیخا عاشق ہوئی اور عاشق ہونے کے بعد ان کو گناہ کی دعوت دی کہ چل میری حاجت کو پوری کر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، جس اللہ نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، جس اللہ نے مجھے اتنا اچھا محل دیا، جس اللہ نے تمہارے دلوں میں میری محبت ڈالی، وہ اللہ کی میں کیسے نافرمانی کر سکتا؟ قال معاذ اللہ۔ اور آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں؟ مول صاحب دعا کرو نہیں، روزی میں بہت تنگی ہے، بہت حالات خراب ہے، یہ حالات ہے وہ حالات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تجھے دیا ہے تیرے باپ داداؤں نے سوچا بھی نہیں تھا، جو گاڑیوں میں تو گھومتا تھا ان لوگوں نے خواب میں نہیں دیکھی تھی، جو اسمارٹ موبائل تو استعمال کر رہا ہے کبھی ان لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آج ہم ہر نعمتوں میں بیٹھے ہیں، ہر نعمت آرام سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے شکریہ ادا کرنے کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے آج۔ یہ حالات سے حالات، ایک حالات ختم ہوا دوسرے حالات آئے میں گر گئے، دوسرے حالات ختم ہوئے تیسرے حالات میں گر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے پہلے میری امت پر اللہ مال کی فراوانی کرے گا، لیکن میری امت اللہ کی اتنی نافرمان ہو جائے گی، اتنی نافرمان ہو جائے گی، ان پر اس طرح مصیبت آ گرے گی جیسا تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک موٹی اس کے بعد آتے ہیں، اس طرح میری امت پر کیا آئے گی؟ بولو بھائی حالات آئے۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہماری آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ہمارے کانوں سے سن رہے ہیں۔
پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ مول صاحب مرنے کے بعد دیکھی جائے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ مرنے کے بعد دیکھی جائے گی۔ آج تک کس کو زندہ ہوتے دیکھا ہے ہم نے؟ مرنے کے بعد دیکھی جائے گی۔ ارے جو مرا ہے واپس زندہ ہو کر موت کے حالات بھی سنا دے کہ میرے ساتھ موت کے وقت کتنی تکلیف ہوئی ہے، انسان دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دے گا، دنیا کو عیش و آرام کو چھوڑ دے گا، دنیا کی اے سی والی گاڑیوں اور اے سی والے روم کو اور تمام فیسلٹی کو وہ کہے گا یہ بیکار ہے، مجھے تو قبر کی فکر کرنا ہے۔ اللہ نے اس کو آنکھ کے پردے کے پیچھے کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ جو سچا ایمان والا ہوگا وہ موت پر اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر اور قبر کے حالات پر یقین رکھتا ہو، وہ کل قیامت کے دن لبیک اللہم لبیک کر کر اٹھے گا انشاءاللہ۔ عزیزوں میرے پیارو، آج ہمارے پاس سب نعمتیں ہیں لیکن ہماری زبان ناشکری بن چکی ہے۔ ہماری زبانوں پر اللہ کی نافرمانیوں کے الفاظ نکلنا شروع ہو چکے ہیں۔ آج ہماری زبانوں سے اللہ کے شکریہ کے ادا کے بجائے ہم اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اب اس بندے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں کے باوجود میں اللہ کی کیسے نافرمانی کروں؟ اب تم کہو گے کہ مولانا میرے پاس کیا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ کہیں گا کہ نہیں کہیں گے؟ یا مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے وہ دل میں اس کے دل میں یہ سوال اٹھا ہوگا، شیطان ڈالے گا وسواس خناس، شیطان وسوسے ڈالے گا، وہ کہے گا کہ مولوی صاحب بیان تو بڑی اچھی اس سے کر دے، سمجھانے کا انداز بھی بہت اچھا ہے، لیکن تمہارا کہنا تو آسان ہے، ہمارے پر پوچھو ہمارے پر کیا بیتتی ہے۔ اب اسی حالات میں کہ اللہ تو نے جس حالت میں رکھا ہے اللہ تیرا شکر ہے، کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ اللہ چاہتا تو فٹ پاتھ پر کھڑا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہسپتال میں بولو بھائی ہمیں داخل کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو مجھے نالیاں صاف کرنے میں لگا سکتا تھا، اللہ چاہتا تو سویا تھا تو اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ اے اللہ سب سے پہلے تیری نعمت کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا میں کوئی دولت نہ ملے، کوئی چیز نہ ملے، صرف کیا مل جائے بولو بھائی لا الہ الا اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آخر کلامی کلام کیا ہوگا بولو بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ دوسری جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم جددوا ایمانکم، دیکھو الفاظ کو سنو، جددوا ایمانکم، اپنے کلمے کو اپنے ایمان کو نیا بنایا کرو، جددوا یعنی کہ معنی نیا، رینیو کرو، اس کو تازہ کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایمانکم، کیا اللہ کے رسول ہمارا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے؟ جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، جس طرح گھڑی پرانی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو نکال کر پھینک دیتے، کیا اس طرح ہمارا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں تم نے جھوٹ بولا، تمہارے ایمان میں کمزوری آتی، تم نے اللہ کا ناشکری ادا کی، تمہارا دل کے اندر بولو ایمان کمزور پست ہو جائے گا۔ کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو بلایا اور بات نہ کی، ملاقات نہ کی، تو دھوکہ دینے پر تمہارا ایمان کیا ہو جائے گا بولو بھائی؟ کمزور ہو جائے گا۔ اس کو چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے بیٹھتے اٹھتے کیا کرو بولو بھائی جددوا ایمانکم، قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد، صحابہ کو فکر تھی تو فوراً جواب سوال کیا وکیف نجدد ایمانکم، اللہ کے رسول ہم ہمارے ایمان کو کس طرح تازہ کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اکثروا، قال اکثروا، اکثروا کے معنی زیادہ، زیادہ، اکثروا من قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو بولو انشاءاللہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام کو بتلایا کہ بیٹا یہ خواب ایک نعمت ہے، کیا ہے بولو بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ تو بند کر دیا، لیکن خواب کا ایک دروازہ بولو بھائی اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے۔ اللہ اشارتاً خواب میں بتلا دیتا ہے۔ خواب بھی 3 طریقے کے ہوتے ہیں، وہ بھی بتاتا ہوں، اور اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو واپس 1 گھنٹہ چاہیے مجھے۔ خواب بھی 3 طریقے کے ہوتے ہیں، اور خواب میں کیسے دیکھنا، کس طرح دیکھنا، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں آپ کو بتلاؤں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے، 12واں سورج اور 13واں چاند مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ۔ میں خواب دیکھ لوں، آپ خواب دیکھ لئیے تو وہ لوگ دوسرے دن ولی اللہ بن جائیں گے کہ نہیں بن جائیں گے؟ اور صاحب یہ بات نہیں کرنے کہ لوگ مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ اب اس زمانے میں آپ کے پاس علم نہیں ہوگا، خواب کی تعبیر نہیں ہوگی، تو وہ لوگ بھائی شیطان کہے گا کہ جو ذرا ہمیں تو بندہ سجدہ کرتا ہے، وہ بہت بڑا پیر بن چکا ہے، اب تیرے ہاتھ چومیں گے لوگ، تیرے مشورے پہ اقول و لبیک کہیں گے، تو جو حکم کرے گا وہ کریں گے، تو شیطان اس راستے سے آئے گا۔ تو خواب دیکھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے خواب دکھایا ہے، اس میں خیر ہے تو میرے لیے خیر فرما، اور شر ہے تو میرے لیے اس کی کیا کر؟ حفاظت۔ اور خواب کیسا بھی ہو کسی کو مت بتلانا، جب تک خواب کی تعبیر بتانے والا جب تک صحیح معنی میں نہ ملے وہاں تک بولو بھائی خواب کی تعبیر نہیں کر سکتے۔ اور اپنا خواب بھی ایرے خیرے نٹو خیرے کو چلتے پھرتے کو نہ بتاؤ، جو اس نے جو تعبیر کر دی وہ تعبیر بولو بھائی خواب پوری ہو جاتی ہے۔ جب انسان خواب دیکھتا ہے تو آسمان اور زمین کا بیچوں بیچ معلق رہتا ہے خواب، اور جو خواب دیکھنے والے کی جو تعبیر کوئی بتلا دیتا ہے وہ تعبیر ویسی ہو جاتی ہے۔ خواب میں بھی تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے، جس کو چاہے اس کو نہیں بتانا چاہیے، جس سے آپ کا دل ہو، جس کو اپنا شیخ مانا ہو، جس کو اپنا بڑا مانا ہو، جو عالم دین ہو، جو خواب کی تعبیر رکھتا ہو، اس کو جا کر بتائے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے حضرت، اس میں کیا اشارہ ہے، تو آپ کو بولو بھائی رہنمائی فرمائیں۔ تو عزیزوں میرے پیاروں، حضرت یوسف علیہ السلام کو بتلایا کہ بیٹا یہ خواب کسی کو بتلانا نہیں، ورنہ لوگ دشمن بن جائیں گے۔ ابھی میں غریب ہوں، میں آپ کو اور ایک مثال سمجھاؤں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کل میرے پاس گاڑی بھی آ جائے، بنگلہ بھی ہو جائے، بہت پیسے بھی ہو جائے، تو کہیں گے جو مول صاحب کوئی نہیں ٹوپی خریدا ہے، کہیں گے کہ نہیں کہیں، وہاں سے دشمنیاں بولو بھائی۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں بالکل دیسی آدمی ہوں، وہ دیسی زبان سے ہی قرآن و حدیث کو امت کو سمجھا رہا ہوں۔ کل میرے پاس کچھ نہیں تھا، آج آ گیا تو لوگ کہیں گے یہ کسی کا دبا کے آیا، کسی کا پیسہ کھا گیا، اس کی ٹوپی اس کے اوپر، اس کی ٹوپی اس کے اوپر۔ آج جو مارکیٹ میں بات ہے وہی قرآن و حدیث سے بتلا رہا ہوں میں۔ اب میں عزیزوں میرے پیاروں، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جو نعمت اللہ نے مجھے دی ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی قربانیوں سے اوپر لایا ہے، کتنے حالات کے بعد اوپر لایا ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں بزرگان دین کی تم آخری زندگی دیکھو گے، علماء بیٹھے ہیں آپ پوچھو، تم علماء کی آخری زندگی دیکھو گے تو بھٹک جاؤ گے، علماء کی آخری زندگی دیکھو گے تو بھٹک جاؤ گے، اور شروع کی زندگی دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے حالات سے وہ لوگ اوپر آئے ہیں۔ تو عزیزوں میرے پیارو، آج مجھے کوئی چیز مل جائے آپ اس پر حسد نہ کریں۔ حضرت سورہ یوسف میں بہت ساری پوائنٹ کی باتیں ہیں، تو یہ چیز حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھی خواب میں، تو سامنے بھی بولو بھائی باپ نبی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو نبی کا ہونا اور وقت کے بادشاہ بنیں گے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب حضرت یوسف کا زیادہ محبت ہونے لگی، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ اب بھائی لوگوں سے دیکھا نہیں جا رہا کہ بھائی اس سے زیادہ کیوں اور ہم سے کم کیوں، تو وہ پھر ان لوگوں نے پروگرام بنایا کہ باپ سے اس کو لے اور اس کو کیا کر دیں، قتل کر دیں۔
बिन्यामीन ने कहा कत्ल न करो, उसको कुएं में ही डाल दो। ये लंबा चौड़ा वाकया फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात में बतलाऊंगा, लेकिन मैं आपको वो पॉइंट कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया रह चुका है, फिर वो बात खत्म नहीं होगी कि जो अल्लाह ताला नेमत दे उसको बोलो भाई शुक्रिया अदा करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और जो नेमत अल्लाह ताला देता है सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं होती है, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी औलाद का भी तुम्हारे पर हक है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, तुम्हारी मस्जिदों का भी तुम पर हक है, तुम्हारे रिश्तेदारों का भी तुम्हारे पर हक है। ये रोजी अल्लाह जो दे रहा है सिर्फ मेरे लिए नहीं दे रहा है, अल्लाह ने उसमें बहुत सारे के हिस्से रखे हैं, हम वो नहीं देंगे और अपनी ही इस्तेमाल में अपना पैसा लगाएंगे तो याद रखो कल कयामत के दिन उसका हिसाब देना होगा। कल कयामत के दिन इसका हिसाब है। तो वो कहा कि भाई तू तेरा माल कम करना है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो नाशुक्री शुरू कर दे। बोले ना नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सारी नेमतों से नवाजा है फिर मैं अल्लाह की नाशुक्री कैसे करूँ, ये तो नहीं हो सकता। बोले जब तक तू नाशुक्री नहीं करेगा वहां तक तुम्हारी नेमतें कम नहीं होगी। अब अल्लाह ताला ने दूसरे बंदे को पैगाम पहुंचाया जिसके पास कुछ नहीं था, उसको पैगाम पहुंचाया जो सतर छुपाने के लिए मिट्टी और पत्ते हैं उस पर भी शुक्र अदा कर, उस पर भी शुक्र अदा कर कि अल्लाह ताला ने इतना तो दिया है। तो हज़रत मूसा को कहने लगा उस पर क्या शुक्रिया अदा कर, कुछ तो है नहीं। इतने में हवा का झोंका आया और हवा का झोंका पत्तों को मिट्टी को उठाकर उसको नंगा कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते उसी नेमत पर तुमने नाशुक्री की तो वो भी मैंने जो है करोड़ होना करोड़पति होना कोई कमाल नहीं है, करोड़पति दुनिया में बहुत है, उसके साथ दिल होना कमाल। क्या होना चाहिए बोलो भाई? हाँ, दिल भी होना चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में देने का दिल हो, अल्लाह के रास्ते में देने का मुसलमानों शौक और वलवला हो। तो याद रखो यही माल इंशाअल्लाह दुनिया में वबाल बनकर आया था, कल यही माल हमें कयामत के दिन इंशाअल्लाह सदका खैरात लिल्लाह मस्जिद के मकातिब के मदरसों के और तमाम बेवाओं के यतीमों के मदद के लिए कल हमारे लिए बख्शिश का सबब बन जाएगा इंशाअल्लाह। तो आज अजीजों मेरे प्यारो, अल्लाह ने मुझे 500 रुपये भी दिए हो तो उसमें 100 रुपये अल्लाह के रास्ते, अल्लाह ज्यादा नहीं मांगता, अल्लाह सिर्फ 10% मांगता है। कितना बोलो भाई? खेती बाड़ी भी है जो हमारे बाप दादा थे पहले, तो पहले खेती में से जब गेहूं चावल मक्काई ज्वार जब आती थी तो खरी में डालते थे। खरी यानी पूरे गांव के लोग यहाँ अनाज को साफ करते थे, मशीन को लगाते थे और बैल को लगाते थे और वहां गेहूं को चावल को साफ करते थे और वहीं से गरीबों का हक पहले भेजते थे, फिर जाकर अनाज घर में लाते थे। और आज क्या माहौल है मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद समझ लो। अपना तो खाते हैं लेकिन दूसरों का भी हलक करने की नीयत होती है, मैं खाऊं सब, मैं सबका खाऊं मेरा कोई ना खावे। तो अजीजों मेरे प्यारो, जब हमारी नीयतें बिगड़ी, हम लोगों के हक खाने लगे तो अल्लाह ताला ने सब नेमतों के बावजूद भी हमारे दिलों के अंदर सुकून नहीं है। सब होने के बावजूद, एयर कंडीशन कमरे होने के बावजूद रात की नींदें है बोलो बहुत सारे। तालीस लेना काली साहब रात को नींद नहीं आती। वजाना नौमकुम सुबाता, कुरान में 30 वफारा उठाओ कि हमने रात को तुम्हारे लिए आराम की चीज़ बनाई। और रात को इंसान इधर से उधर उधर से इधर भटकता है, कभी फेसबुक पर, कभी व्हाट्सएप पर, कभी यूट्यूब पर इंसान पूरी रात गुजार देता है। और इधर अल्लाह वालों के हाल देखो, वो पूरी रात कहाँ गुजारते हैं वो लोग। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कानू कलीलन मिनल लैल मा यहजऊन व लिलअसहारिहिम यस्तगफिरून। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो अल्लाह की नेक बंदियां हैं, जो रात की पीठें उनके बिस्तरों से अलग रहती है और रात की तन्हाइयों में लोग सोए होते हैं, उनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती है और वो मुसल्ले पर अल्लाह के सामने नाज़ो नियाज करते हैं। करते हैं कि नहीं बोलो भाई? तो अजीजों मेरे प्यारो, अल्लाह ने जो हमें दिया है उस पर शुक्रिया अदा करेंगे, बोलो भाई जोर से। जितना भी दिया, जितना भी, इसलिए गुजराती में कहेवत है कोईनो बंगलो जो ने आपको झोपड़ी तोड़ी पाओ। समझ में आया? गुजराती में कहेवत है, हमारे बुढ़े हजरात कह के गए कि कोईनो बंगलो जो ने आपको झोपड़ी तोड़ी करवाना।
وہ چاہے جا رہا ہے، دیکھو موسم نے سنگل بجا دیا 4 مہینے کے بعد تو بتایا میرے کو۔ تو خیر عزیزوں میرے پیارو، آپ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی دیا ہے، چاہے مسلمانوں جیب میں 10 روپے بھی ہو، اس پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ اے اللہ تو 2 وقت کی روٹی کھلا رہا ہے، اس پر بھی تیرا شکریہ۔ اے اللہ تو نے عزت کے ساتھ رکھا ہے، تیرا شکریہ۔ آپ تسبیح پڑھنا شروع کر دو، اللہ تیرا شکر ہے، ہر چیز پر اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ چند مہینوں کے بعد تم خود آؤ گے کہ مولانا اللہ کا شکر ہے، بہت سارا چیز میرے پاس۔ اللہ بڑھائے گا نا، قرآن میں ہے یہ چیز۔ تو عزیزوں میرے پیاروں، آپ کے یہاں ہمارے مسجد کی تعمیر کے لیے مولانا آئے ہیں، تو آپ سب کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنا حصہ لگائیں، اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے لیے، للہ رقم اللہ کے راستے میں دے، یہی چیز کام آئے گی۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، جو کھایا وہ تمہارا، جو آگے بھیج دیا وہ تمہارا، جو پہنا وہ تمہارا، ورنہ دوسرا سب کس کا ہے؟ وارث ہو۔ میرے اور آپ کا موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ عزیزوں میرے پیارو، خود نیکیاں کر کر جاؤ، خود نیکیاں کر کر جاؤ کہ اللہ تعالیٰ میں یہ نیکیاں کر رہا ہوں، یہ نیکیاں کر رہا ہوں، تو اسے قبول کر دے اور اس کا ثواب تو ہمیں بولو بھائی پہنچانا ہے۔ تو کرو میرے بولو انشاءاللہ۔ تو تمام کو میں اپیل کرتا ہوں کہ مسجد کی تعمیر کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے کوئی ایک کبوتر کے معنی یعنی ایک اینٹ کا پیسہ بھی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے محل تیار کرے گا جنت کے اندر۔ اللہ پاک جتنی باتیں کہی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔